روزگار کا بڑا مسئلہ ہوا ہے. آپ نے جو فرمایا کہ اس کی کوئی ٹپ ہے تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اس کا ایک چھوٹا سا بڑا ہی خوبصورت ہمارا گھریلو نسخہ یہ ہے. آپ کچھ ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کیسے ریسورسز بناتا ہے. ایک میاں صاحب بڑا تذکرہ ہوتا ہے اسٹرالوجی کی دنیا میں. بہت سے اسٹرالوجر یہ کہتے ہیں وہ جی 60 ہے. 60 کیا ہوتی ہے, اس کا کیا چکر ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں نظر بد کو 60 کہہ دیا جاتا ہے. بہت سے اسٹرالوجر دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو عمران خان رہا ہو جائے گا, کوئی کہتا ہے اگلے ہفتے ہو جائے گا, کسی نے پرانی ڈیٹ دی تھی, کسی نے مئی میں کہا, کسی نے جون میں کہا, کوئی اگست میں لے آیا, کوئی اکتوبر میں لے آیا. آپ فرمائیے گا آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے عمران خان کب تک سلاخوں سے باہر آئیں گے؟ یہ جو پارٹیاں اس وقت اقتدار میں ہیں ان میں بڑی پارٹیاں تو ظاہر ہے مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے. مسلم لیگ نون کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے, اور خاص طور پر میاں نواز شریف کا, شہباز شریف کا, مریم نواز کا اور حمزہ شہباز کا, کیونکہ یہ تو فیملی پارٹی ہے نا, تو ان کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ کیا اس سال میں نئے الیکشن بھی دیکھ رہے ہیں آپ؟ اسٹرالوجر بتاتے ہیں کہ یہ سال فلاں برج کے لیے بہت بہتر ہے, فلاں برج کے لیے بہت بہتر ہے. آپ کی نظر میں کون سے بروج ایسے ہیں جن کے لیے یہ سال بہت بہتر ہے؟ جیمنائی جو اس دفعہ ہے جی, ان کو تھوڑے سے جو معاملات ہیں اپنی جاب کے معاملات میں اور اپنے گھریلو معاملات میں کچھ تھوڑی سی ریزسٹنس آئے گی. پتھروں کی ایک دنیا ہے, لوگوں کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں نظر آتی ہیں. یہ پتھروں کی دنیا ہے کیا؟ اس میں کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں؟ آپ مقدر کو کہاں دیکھتے ہیں اور محنت کو کہاں دیکھتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی جتنی محنت کریں گے جی اتنا زیادہ ہے, جی محنت کا پھل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں, یہ سب کچھ مقدر کا دیا ہوا ہے. آپ کسے درست سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, روزانہ آپ ولاگ دیکھتے ہیں, آپ کی مہربانی, آپ کا شکریہ, آپ کی نوازش. لیکن آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان سے ہم بڑی خاص باتیں پوچھیں گے. ہمارے ساتھ ہیں میاں فاروق احمد. میاں فاروق احمد کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نواز رکھا ہے. راوین ہے, گورنمنٹ کالج لاہور سے پڑھے, پھر اس کے بعد نشتر میڈیکل کالج سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی, لیکن شعبہ انہوں نے اپنایا کون سا؟ زمین سے جڑا ہوا. وہ ذمہ دارہ کرتے ہیں اور بڑے پیمانے پر ذمہ دارہ کرتے ہیں اور سائنسی بنیادوں پر کرتے ہیں. اس حوالے سے کسی دن پھر گپ لگائیں گے. آج ان سے جو ہم گفتگو کریں گے وہ ایسٹرالوجی کے حوالے سے ہے. میاں فاروق احمد ایک ایسا نام ہے کہ پاکستان میں اکثر ایسٹرالوجر یا ان کے شاگرد ہیں یا انہوں نے ان سے کتابیں لی ہیں یا کہیں نہ کہیں کوئی سسٹم لیا ہے. اور میاں صاحب کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ گمنامی میں رہیں. ان کے بہت سے انسانی فلاح کے حوالے سے کام ہے, اس پہ بھی گفتگو کسی دن بعد میں کریں گے. اور کوشش ان کی جو ہے گمنامی والی وہ کیوں ہے, یہ نہیں زیادہ منظر عام پر آنا چاہتے, لیکن ہمارے چونکہ مہربان ہیں, دوست ہیں, بڑے بھائی ہیں, ہم ان کو کھینچ لاتے ہیں. وہ جو مان ہوتا ہے نا ایک دوسرے پر, وہ جو زبردستی کرنے والا وہ کرتے ہیں. تو اتفاق سے آج یہ اسلام آباد میں ہے, ورنہ لاہور, خانے وال, چھنگ میں بڑے مصروف ہوتے ہیں. آج ہم نے سوچا کہ تھوڑا سا وقت میاں صاحب دیں تاکہ لوگوں کی بھلائی ہو سکے. دیکھیے سیاسی سوال تو ان سے ہوں گے, لیکن جو سب سے پہلے میں یہ ان سے پوچھوں گا کہ میاں صاحب, پاکستان کے لوگ بہت پریشان ہیں, غربت بہت ہے, بے روزگاری بہت ہے اور مہنگائی بھی عروج پر ہے. کوئی ایسی ٹپ دے دیں, کوئی ایسا نسخہ بتا دیں کہ لوگوں کے مالی حالات بدل جائیں, لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے. کچھ تو بتائیں, کوئی ان کے درد کا مداوا تو ہو. آپ ڈاکٹر بھی ہیں, مسیحائی بھی آپ کے پاس ہے, تو کوئی ایسا نسخہ, کوئی طریقہ, کوئی ٹپ بتائیں جو لوگوں کی بہتری کے لیے.
بڑی مہربانی برلا صاحب، آپ نے میرے بارے میں بہت زیادہ بیان کر دیا. میں اس قابل نہیں ہوں. یہ اللہ کی عنایت ہے مجھ پہ، اللہ کی مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس علم سے نوازا، مجھے توفیق دی لوگوں کی خدمت کرنے کی. آپ نے جو فرمایا بجا فرمایا. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بھلائی کے کاموں میں، اللہ کے لوگوں کے کاموں میں حصہ لے سکوں اور ان کی کوئی بہتری کا سبب بنا سکوں. آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ رواج ہو گیا ہے اسٹرالوجر کا، اور مشرومز کی طرح اسٹرالوجر باہر آ گئے. اسٹرالوجی از دا نالج آف دا سیئرس ناٹ دا کامن پیپل. یہ پہلی ورڈنگ ہے بھارت پر سارا ہورا سارا کہ ایک 2500 سال پرانی کتاب ہے اسٹرالوجی کی، اس کی پہلی ورڈنگ ہی یہی ہے. ہم نے اس سے لوگوں کی پریڈکشن شروع کر دی ہیں، حالات کی پریڈکشن شروع کر دی ہیں. ایکچولی یہ جو علم ہے یہ گائیڈنس کا علم ہے، اور یہ زمانے میں بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ اس سے گائیڈنس لیا کرتے تھے. آج کل ہمارے ہاں جو روٹی روزگار کا بڑا مسئلہ ہوا ہے. تو آپ نے جو فرمایا کہ اس کی کوئی ٹپ ہے، تو میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اس کا ایک چھوٹا سا بڑا ہی خوبصورت ہمارا گھریلو نسخہ یہ ہے کہ جو آپ کا اسٹیئر کیس ہوتا ہے، جہاں سیڑھیاں جا رہی ہیں اوپر، اس کے نیچے اکثر لوگوں نے باتھ رومس بنائے ہوتے ہیں، یا جوتے رکھنے کے لیے چیزیں بنائی ہوتی ہیں، یا اپنے کچھ کارڈ کبار رکھنے کے لیے. پلیز آپ اس میں نہ رکھیں یہ چیزیں، اور اس جگہ کو صاف ستھرا رہنے دیں، یا ان چیزوں میں کوئی پرانی چیزیں رکھیں نہ. اور سیکنڈلی آپ اپنے اسٹیئر کیس کو، جو آپ کی سیڑھی ہیں، اور روز صفائی کریں. آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے روزی کے ریسورسز بنائے گا، اور آپ کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا، سیڑھیوں کے نیچے جو ہم واقعی رکھا ہوتا ہے، اور مجھے یاد آیا کہ ہمارے گھر میں بھی ایسا ہی ہے. ایگزیکٹلی کہ اکثر لوگوں نے کباڑ جو ہے اس کو فارغ کریں، اس کا قابل کریں، وہاں سے اگر جوتیاں ہٹائیں، اگر واش روم بنایا ہو تو اس کو ختم کریں، اور اس کی جگہ اس جگہ پہ کوئی پھول یا کوئی گلدان یا کوئی ایسی چیزیں رکھیں. آپ کچھ ہی دنوں میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کیسے ریسورسز بناتا ہے عام آدمی کے لیے. اور اسٹیئر کیسز کو روز آپ کوشش کریں کہ ان کو صفائی کی جائے اور ان کو صاف ستھرا رکھا جائے، تو یہ غیب سے آپ کی رزق کے سبب بنے گی. میاں صاحب، ہماری دھرتی ہے پاکستان، ہمارا ملک ہے. ہمیں دکھ ہوتا ہے اسے دیکھ کر، کیسا باغ تھا ہمارے سامنے اجڑ رہا ہے. پاکستان کی معاشی حالت بہت پتلی ہے، اور پاکستان اس پورے خطے میں معاشی اعتبار سے کمزور ہو گیا ہے. پاکستان کا کرنسی ریٹ بھی پورے اس خطے میں ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم ہے. کوئی پاکستان کی معاشی حالت سدھرنے کا بھی امکان ہے؟ اور اگر ہے تو کب تک سدھرے گی؟ اور پاکستان کی کرنسی کیسے مضبوط ہوگی، کب ہوگی؟ کوئی ہے خوشخبری، یا باغوں میں خزاں رہے گی؟ آپ نے میرے صاحب بہت اچھا سوال کیا، اور یہ آج تک لوگوں میں یہ بہت چبھتا ہوا سوال ہے، جو اس کا جواب دینے کے لیے لوگ اوائڈ کرتے ہیں. ہم جس دور سے گزرے، یا آپ جس دور سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرنے کی، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی، ساتھ رہنے کی، محلے داری کی ایک خاص طرح کا ایک پیار اور محبت پائی جاتی تھی. اور اس میں آپ کے کئی دوست آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت گورنمنٹ کالج میں یا آپ کے ساتھ جب آپ اسکول میں پڑھے تو غریب بھی ہوتے تھے، مگر آپ کے گھر والے، آپ کے محلے دار سارے سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرتے تھے. یہ جو 2000+ کا یہ جو ٹائم آیا ہے، اس میں جو مشروم گروتھ ہوئی ہے، لوگ امیر ہوتے چلے گئے ہیں اور غریب ہوتا چلا گیا ہے، اس میں بہت فرق آ گیا ہے. اور اس چیز نے ہمارے جو بیسک نورمز ہیں اور بیسک چیزیں ہیں آپ اس وقت کی، جو ہمارے میں لوگ جن کی مثالیں دیا کرتے تھے پیار و محبت کی، وہ آہستہ آہستہ اٹھتی چلی گئی. اسی چیز نے پاکستان کو بھی کنگلا کر دیا ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس دولت اکٹھی ہو جائے اور دوسرا بندہ اس سے محروم رہے. اس چیز نے ہمارے پاکستان کو یہاں لا کھڑا کیا ہے. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ پاکستان کی کرنسی بھارتی کرنسی سے زیادہ ہوتی تھی، پھر میں نے دیکھا کہ وہ برابر آ گئی ہے اور اب وہ اس سے 2-2.5 گنا بڑھ گئی ہے.
تو یہ ہم نے اپنے آپ کی چیزوں پہ اتنا اپنے آپ کو اس پہ ریلائی کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مگر آپ انشاءاللہ 2025 اور 26 میں دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں پیداوار کی گروتھ اور مختلف صنعتوں کی گروتھ اور مختلف چیزوں کی گروتھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتر پیداوار کے سبب بنے گی اور بہتر یہ صنعتی گروتھ ہوگی، اور ہم معاشرے میں اور اپنے ملکوں میں ہماری کرنسی کی ویلیو بہتر بڑھے گی۔ میاں صاحب، آپ نے فرمایا ہے کہ اس سال اور اگلے سال ہماری صنعتی پیداوار بھی بڑھے گی، زرعی پیداوار بھی بڑھے گی، معاشی لحاظ سے ہم بہتر ہو جائیں گے، تو کیا یہ سب کچھ موجودہ حکمرانوں کے عہد میں ہوگا؟ یہ میں آپ سے عرض کروں کہ مجھے یہ چیزیں جو ہیں جو نظر آ رہی ہیں کہ حکومت مجھے اسٹیبل نظر نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے یہ چیزیں چینج ہو جائیں، اب اگر یہ رہے تو یہ بھی اس کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی نئی رجیم آ جائے اس کو بہتر طریقے سے لے کے آگے جا سکتی ہے، مگر انشاءاللہ اب صنعتی میدان میں اور پیداواری میدان میں ہم بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں گے۔ ایک میاں صاحب بڑا تذکرہ ہوتا ہے اسٹرالوجی کی دنیا میں، بہت سے اسٹرالوجر یہ کہتے ہیں وہ جی 60-70 ہے، جی 60-70 کیا ہوتی ہے، اس کا کیا چکر ہے؟ ہمیں لگتا ہے بعض اوقات ہم پہ کوئی برا وقت آیا ہے یا کوئی مشکل وقت آیا ہے تو ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ جی وہ 60-70 لگی ہوئی ہے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، یہ بہت چبھتا ہوا سوال ہے۔ میں تمام اسٹرالوجر سے، اپنے دوست بھائیوں سے معذرت کے ساتھ، اس وقت جو ورلڈ کے سب سے ریناؤنڈ اسٹرالوجر ہیں ان کا نام کے.این. راؤ ہے، اور وہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور 95 ایئر پلس ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ساری زندگی اسی میں گزاری ہے۔ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے اور انہوں نے سب سے چھوڑ کے بہت پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے بہت ساری ڈگری کی ہیں، انہوں نے یہ شعبہ اپنایا اور اس وقت ورلڈ ریناؤنڈ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 60-70 کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اچھا، ہاں جی، وہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جو اپنے جہاں سیکٹرن ہوتا ہے اس کے بعد پچھلے 12ویں گھر میں، پہلے گھر میں یا دوسرے گھر میں آئے، اور انڈین حساب سے جس گھر میں مون ہو اس کے 12ویں گھر میں پہلے یا دوسرے میں آئے تو 60-70 شروع ہو جاتی ہے۔ مگر ٹیکنیکلی سیکٹرن کا اگر اپنے گھر میں بیٹھا ہو تو اپنے گھر کو وہ کیسے 60-70 دے سکتا ہے، یا اپنے دوست کے گھر میں بیٹھا ہو تو اپنے دوست کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سیکٹرن کا دوست مرکری بھی ہے، سیکٹرن کا دوست وینس بھی ہے، تو ان کے گھروں کا اس طرح تو 10 گھر جو ہیں اپنے آپ گن لیں تو ان 10 گھروں میں سے وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ ایک ہم نے مت بنائی ہوئی ہے، جب ہمیں چارٹ کی سمجھ نہیں آتی یا ہم اس کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتے یا کسی بندے کے حالات ہم بتاتے ہیں تو حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ پہ 60-70 لگی ہوئی ہے، اگلے 7.5 سال آپ کے ساتھ ایسا ہی چلنا ہے، آپ اپنا بندوبست کریں۔ تو ایکچولی وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگلے 7.5 سال میں آپ اس کے عادی ہو جائیں گے تو ساری شاید اس طرح ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ایک مسکنسیپشن ہے جو ہم لوگوں نے ہر جگہ پھیلائی ہوئی ہے، اور ہر اسٹرالوجر جس کو کچھ سمجھ نہیں آتی چارٹ کی وہ کہتا ہے جی اس میں 60-70 لگی ہے، اب آپ 7.5 سال آپ کے یہ تکلیف کے ہی گزریں گے۔ میں نے یہ ریسرچ کی ہے اور میں نے ریسرچ میں دیکھا ہے کہ اس میں نے بڑے لوگوں کی آپ کو مثال دے سکتا ہوں جنہوں نے 60-70 میں رائز کیا ہے، جنہوں نے 60-70 میں جن کو وزیر اعظم شپ ملی ہے، جن کو پریزیڈنٹ شپ ملی ہے، بڑے بڑے پلیئرز ہیں جنہوں نے اپنی ٹیم کو جتایا ہے۔ تو اگر ان اسٹرالوجر کا حساب لیا جائے تو پھر تو کوئی بھی نہیں کامیاب ہو سکتا۔ تو میں اس کو ایک متھ ہی مانتا ہوں جو لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے۔ ایکچولی اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ کے.این. راؤ صاحب کو پڑھ سکتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، اور بھی بہت سے اسٹرالوجر ہیں، مگر میں کے.این. راؤ صاحب کا اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہ ورلڈ ریناؤنڈ ہیں اور دنیا میں ان کی بات سنی جاتی ہے اور مانی جاتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نظر بد کو 60-70 کہہ دیا جاتا ہے؟ مظہر صاحب آپ نے بڑا ہی کمال سوال کیا ہے، یہ بہت ہی انٹلیکچوئل سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر انسان کو بستر پہ اور اونٹ کو ہندیاں میں لے جاتی ہے۔ تو نظر بد جو ہے آج کل اس پہ بہت ہی سائنٹیفکلی ریسرچ ہوئی ہے،
اور وہ ایسے کیمرے بھی آ گئے ہیں جو آپ کا اورا دیکھ لیتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے جو نیگیٹو شعاعیں نکلتی ہیں اس کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں. تو زیادہ تر جو ہمارے ہاں یہ رواج ہے نظر بد کا یا یہاں ہوتی ہے تو لوگ اسی کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ یہ اس بندے کو یہ پرابلم ہو گیا اور یہ 60-70 میں داخل ہو گیا. بالکل ٹھیک. میاں صاحب، پاکستان کی عدالتوں میں بڑے اہم کیس چل رہے ہیں، لگ گئے ہیں اہم کیس. یہ جو اہم مقدمات ہیں ان کا فیصلہ کیا ہوگا؟ پاکستانی عدلیہ کا نمبر آپ کو پتہ ہے، ہمارے ناظرین کو بھی پتہ ہے کہ بہت نیچے ہے. کہیں کوئی پاکستانی عدلیہ میں بہتری کے آثار بھی نظر آ رہے ہیں. اب تو جب سے آئینی بینچ بنا ہے، 26ویں ترمیم ہوئی ہے، تو عدلیہ کا رنگ بالکل اور ہی بگاڑ کے رکھ دیا گیا ہے. تو کوئی لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی بہتری آ جائے گی؟ سر آپ بجا فرما رہے ہیں، مگر میرے نزدیک عدلیہ کا بہت ہی پازیٹیو وے میں چینجز ہونے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے گا مئی جون کے بعد آپ جو عدلیہ کو کہہ رہے ہیں یا آئینی بینچ کو کہہ رہے ہیں یا ترمیموں کا کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ یہی چیز انشاءاللہ مئی اور جون کے بعد کتنی پازیٹیو وے میں آگے بڑھتی ہے، اور جو عدلیہ فیصلہ کرے گی آپ اس پہ فخر محسوس کریں گے، اور وہ فائدہ جو ہوگا عام عوام کے لیے، لوگوں میں ان کے لیے، اور ان کیسوں کا بڑے اچھے فیصلے ہوں گے جو عام عوام میں پاپولر ہوں. اچھا، ہم تھک گئے ہیں سن کے. بہت سے اسٹرالوجر دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو عمران خان رہا ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے اگلے ہفتے ہو جائے گا، کسی نے پرانی ڈیٹ دی تھی، کسی نے مئی میں کہا، کسی نے جون میں کہا، کوئی اگست میں لے آیا، کوئی اکتوبر میں لے آیا. آپ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ عمران خان کب تک سلاخوں سے باہر آئیں گے؟ مصعب، میں نے آپ سے آگے بھی عرض کی تھی، آپ نے جیسے یہ پوچھا تھا، میں نے آگے بھی آپ کو بتایا تھا کہ نیکسٹ ایئر اپریل کے بعد عمران خان کی رہائی نظر آتی ہے. نیکسٹ ایئر سے مراد یہ ہے، یہ والا ہی ہے، یہ والا 2025 میں. واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر جو علم کہتا ہے وہ یہ ہے کہ اپریل کے بعد عمران خان صاحب کو رہائی نظر آتی ہے. یعنی اپریل میں بھی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، اپریل میں بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد 2025 اپریل میں عمران خان یا اپریل کے بعد؟ جی اپریل کے بعد کسی وقت بھی رہا ہو سکتے ہیں. نہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ اپریل کے بعد اکتوبر تک چلا. نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ. باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے نزدیک ٹائم بہتری ہے، وہ جو بہتر سمجھتے ہیں. مگر میرا جو علم کہتا ہے وہ اس کے مطابق اپریل یا اپریل کے بعد کسی وقت بھی یا مئی تک. جی ان کی آسانی، اپریل ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں. اچھا، تو ان کی بیگم بھی رہا ہو جائے گی؟ جی ان کی بیگم بھی رہا ہو جائیں گی، وہ بالکل ان کا ساتھ ہیں، اور وہ بھی اسی ٹائم میں کسی وقت ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں. میاں صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ اپریل یا مئی میں عمران خان رہا ہو جائیں گے. ان پر تو مقدمات ہی سینکڑوں کے حساب سے بنے ہیں، تو یہ مقدمات کا کیا بنے گا؟ میں نے آپ سے آگے عرض کی نا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ ہی علم میں یہ چیزیں جانتا ہے. جو اس علم کے مطابق ہے وہ اس میں عمران خان کو ریلیف ملتا نظر آتا ہے. پچھلے 2-2.5 سال میں عمران خان کی پارٹی پہ بھی برا وقت رہا، اور ان کے بہت سے کارکن جیلوں میں گئے، بہت سو پہ مقدمات بن گئے. بلکہ یہ جو کیمرے کے پیچھے لڑکا ہے حذیفہ کوریج کرنے گیا ہوا تھا بطور جرنلسٹ کے، اس کو بھی دھر لیا گیا. پولیس نے پکڑ کے پرزنر وین میں ڈال دیا، اور اس پر بھی پتہ نہیں کون کون سے مقدمات بنا دیے. یعنی جرنلسٹوں کو بھی معافی نہیں ملی. تو کوئی جو کارکن ہیں پی ٹی آئی کے تحریک انصاف پہ، ان پر بھی کوئی اچھا وقت، کوئی آسان وقت نظر آ رہا ہے، یا وہ بیچارے اور مشکل میں جائیں گے؟ میں نے آپ سے عرض کی نا جی، انشاءاللہ مئی اور جون میں اللہ تعالیٰ عام عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے آپ کو یہ بہتر ہوتا نظر آئے گا وقت، اور آپ کو کافی ساری قانونی طور پہ ریلیکسیشن ملتی نظر آئے گی. بڑے عہدوں پر براجمان لوگوں میں سے اگلے چند مہینوں میں کوئی استعفے بھی آ سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ آپ بجا فرما رہے ہیں. اگلے چند مہینوں میں کافی ساری چینجز متوقع ہیں، اور کسی وقت بھی یہ جون جولائی کے بعد چینجز ہو سکتی ہیں. یہ جو پارٹیاں اس وقت اقتدار میں ہیں، ان میں بڑی پارٹیاں تو ظاہر ہے
مسلم لیگ نون ہے اور پیپلز پارٹی ہے۔ مسلم لیگ نون کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے، اور خاص طور پر میاں نواز شریف کا، شہباز شریف کا، مریم نواز کا اور حمزہ شہباز کا، کیونکہ یہ تو فیملی پارٹی ہے نا، تو ان کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے؟ اور میرا خیال ہے جی، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کافی سپلٹ ہوئیں گی، اور یہ کافی سارے لوگ اکٹھے نہیں رہ سکیں گے، ان میں کافی سارے ڈفرینسز آ جائیں گے۔ تو دوسری طرف اگر پیپلز پارٹی دیکھیں تو آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ، پیپلز پارٹی کا کیا مستقبل ہے، ان کے لیڈروں کا کیا مستقبل ہے؟ پیپلز پارٹی میں جی بلاول بھٹو اور آصفہ جو ہیں وہ آگے لیڈ کریں گے، مگر اٹ ول ٹیک سم ٹائم، مگر یہ دونوں بہن بھائی مجھے لگتا ہے کہ یہ سیاست میں کافی عرصہ تک رہیں گے۔ یہ جو 2025 ہے، جس سال میں آپ نے کہا کہ عام لوگوں کے استعفے بھی آ سکتے ہیں، اس سال میں آپ نے کہا کہ اہم عدالتی فیصلے بھی آئیں گے، بڑے پازیٹیو ہوں گے، اس سال میں آپ نے فرمایا کہ عمران خان بھی رہا ہوں گے، کیا اس سال میں نئے الیکشن بھی دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں لگتا جی اس سال میں نئے الیکشن ہو، ابھی الیکشن کا ٹائم جو ہے ابھی تھوڑا سا ہے، اس میں اگلے سال میں ہو سکتے ہیں جی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی محبت میں کبھی کبھی لگتا ہے کہ دراڑ آ گئی ہے، لیکن پھر لگتا ہے ایک ہو گئے ہیں۔ کوئی ایسا لمحہ آنے والا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے بالکل الگ ہو جائے؟ ابھی تک تو وہ ایک دوسرے کے مفادات میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اگر اگلا جو ٹائم آ رہا ہے وہ دونوں پارٹیاں اپنے اپنے مفاد کا سوچیں گی، اور ہو سکتا ہے ان میں وقفہ پڑ جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا وہ رویہ نہ رہے جو پہلے تھا۔ میاں صاحب، پاکستان میں سماج میں یہ کہا جائے کہ مافیاز کا راج ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان میں قانون کی حکمرانی بھی نظر نہیں آتی، پاکستان میں لوٹ کھسوٹ کا دور بھی رواں دواں ہے۔ کیا پاکستان میں کبھی قانون کی حکمرانی ہوگی؟ کیا کبھی لوٹ کھسوٹ کا دور ختم ہوگا؟ اور کیا کبھی ہمارا سماج ایسا نظر آئے گا کہ ہمیں لگے کہ یہ یہاں مافیاز کا راج نہیں ہے؟ اللہ صاحب، انشاءاللہ مجھے اللہ سے بڑی امید ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مڈ آف دس ایئر یہ کافی ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں ان کی شروعات ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ 2 سے 3 سال کے اندر آپ اس میں کافی ساری بہتری ہوتی دیکھیں گے، جس سے آپ کو اطمینان ہوگا کہ ہم رائٹ ٹریک پہ چل چکے۔ تو جن لوگوں نے پاکستان لوٹا ہے ان سے بھی کوئی حساب لے گا یا نہیں؟ اللہ صاحب، یہ آپ ویسے بہتر جانتے ہیں کہ ایک نیچر کا اصول ہے، نیچر کے خلاف آپ جب بھی جائیں گے تو آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک آپ لاس اینجلیس کے جو ہے فائر اس کو بند نہیں کر سکے، اتنے ریسورسز، اتنے پاورفل ہونے کے باوجود، اتنے سارے لوگ لگانے کے باوجود آپ نے دیکھا کہ وہ اس کا کیا حشر ہو رہا ہے، اور اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے۔ تو آپ نے نیچر کو غزہ میں جب چھیڑا تھا تو اس کا بدلہ آپ کو یہاں سے ملا، اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ ایکویلٹی رکھتا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ یہ چیزیں بہتر ہو جی جائیں گی، اور سارے معاملات آپ کے سامنے آئیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ ہر ایک چیز میں برابری رکھتی ہے۔ میاں صاحب، آپ نے فرمایا کہ اس سال تو الیکشن نظر نہیں آتے، اگلے سال ہوں گے۔ اب اگلے سال کو اگر ہم سامنے رکھیں 2026 کو، اور پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو سامنے رکھیں، تو 2 پارٹیاں تو اس وقت اقتدار پہ ہیں۔ عمران خان کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، بہت سے ان کے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، بہت سے کارکن جیلوں میں ہیں۔ تو اگلے الیکشن میں کون سی پارٹی آپ کو آگے نظر آتی ہے؟ اللہ صاحب، آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ جہاں بھی سارے میڈیا پہ آپ دیکھ لیں کہ جو بھی لوگ ہیں عمران خان کے خلاف ہیں یا جیسے بھی ہیں،
مگر سب لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو فالوئنگ ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور اس کو لوگ کیش بھی کراتے ہیں۔ تو جس طرح یہ حالات چل رہے ہیں اور جس طرح معاملات جا رہے ہیں، اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ عمران خان کی فالوئنگ بڑھتی جائے گی، جو کہ ریگولر بڑھ رہی ہے۔ اسٹرالوجر بتاتے ہیں کہ یہ سال فلاں برج کے لیے بہت بہتر ہے، فلاں برج کے لیے بہت بہتر ہے۔ آپ کی نظر میں کون سے بروج ایسے ہیں جن کے لیے یہ سال بہت بہتر ہے؟ میرے ذاتی رائے کے مطابق جی اس میں کینسر آتا ہے، اس میں پائسز آتا ہے، اس میں اسکارپیو آتا ہے، اس میں ورگو آتا ہے، اس میں ٹورس آتا ہے، اور اس میں ایکویریز آتا ہے، جن میں لوگوں کے لیے یہ سال بہت بہتر ہوگا، اور جس میں ان کو پراسپیرٹی ملے گی، ان کے رکے ہوئے کام ہوں گے، اور ان کو غیبی طور پہ ایک بوسٹ حاصل ہوگا، جس میں ان کے ذاتی معاملات میں کافی ساری بہتری آئے۔ جمنائی کا تو اس کا مطلب اچھا سال نہیں ہے۔ جیمنائی جو اس دفعہ ہے جی، ان کو تھوڑے سے جو معاملات ہیں اپنے جاب کے معاملات میں اور اپنے گھریلو معاملات میں کچھ تھوڑی سی ریزسٹنس آئے گی، جس کو سارٹ آؤٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ پتھروں کی ایک دنیا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں نظر آتی ہیں، پتھر پہنے ہوتے ہیں، کچھ نے ہار پہنے ہوتے ہیں پتھروں کے، کوئی پتھروں کو ویسے میں اپنے ہاں گھروں پہ رکھتے ہیں، دفاتر میں رکھتے ہیں، کسی نے نیلے رنگ کا پتھر پہنا ہے، کسی نے سرخ رنگ کا، کسی نے پیلے رنگ کا، کسی نے سفید رنگ کا، کسی نے کسی اور رنگ کا۔ یہ پتھروں کی دنیا ہے کیا؟ اس میں کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ایز اے مسلمان تو ہمارا یقین ہے کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر قرآن میں پتھروں کا ذکر ہے، لولو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اگر ایسے سائنٹیفکلی جو ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم نے بچپن میں آپ نے ایک محدب بستہ دیکھا ہوگا، جس سے ہم بچپن میں کاغذ جلایا کرتے تھے یا ہاتھ پہ کسی کے دانت کو تنگ کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح یہ جو پتھر ہیں، ان میں جب ریز ڈلتی ہیں تو ایک ان کا فوکل پوائنٹ بنتا ہے۔ جو فوکل پوائنٹ ہے، آپ کے جو وینز جن فنگر سے جو جا رہی ہیں، یہ ہارٹ کو جاتی ہیں۔ تو فوکل پوائنٹ سے اگر وہ جو ریز اندر جاتی ہیں اس میں، تو آپ کے جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں دیٹ ول فیل ہیپی، اور جب وہ بہتر فیل کرتے ہیں تو آپ کے دماغ کو فریش بلڈ جاتا ہے اور وہ وہاں نورش کرتے ہیں، تو اس سے آپ کے خیالات پازیٹیو ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سائنٹیفکلی طور پہ اگر دیکھیں تو جو پتھر آپ کو سوٹ کرے وہ پتھر آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ میاں صاحب، آپ نے بہت سے لوگوں کا جائزہ لیا ہوگا، یہ جو ایک چیز ہے محنت، ایک چیز ہے مقدر یا قسمت، آپ مقدر کو کہاں دیکھتے ہیں اور محنت کو کہاں دیکھتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی جتنی محنت کریں گے جی اتنا زیادہ ہے، جی محنت کا پھل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ سب کچھ مقدر کا دیا ہوا ہے۔ آپ کسے درست سمجھتے ہیں؟ آپ کا یہ کویشچن ہے جی، یہ بڑا ٹرکی ہے، اور ساری دنیا اس کویشچن کا جواب ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے۔ مقدر تو آپ جو اللہ کی طرف سے لے کے آتے ہیں وہ لکھا ہوا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ محنت کا حکم ہے، جو کہ انہوں نے خود کر کے دکھائی۔ تو میرے نزدیک جو مقدر لکھا ہوا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو نبی کی سنت پہ چلنا چاہیے اور اپنی محنت کرنی چاہیے۔ Give your best shot and then leave to Allah۔ بہت شکریہ میاں صاحب۔ خواتین حضرات، آپ نے میاں فاروق احمد کی گفتگو سنی۔ آپ کو بھی یقیناً زندگی میں بہت سے مسائل درپیش ہوں گے، اور کئی ایسے مسائل ہوں گے جو آپ کے لیے پیچیدہ ہوں گے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ ان کا مداوع کیسے ہو، ان کا علاج کیسے ہو، تو وہ ہمیں آپ لکھ کے بھیج سکتے ہیں، اور ہم کسی اور وقت میاں فاروق احمد صاحب سے پوچھیں گے کہ
یہ سوال آئے ہیں مختلف لوگوں کی جانب سے، تو آپ جواب دے دیجئے گا۔ کسی اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔